بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد عابد عثمانی، صدر شعبہ اردو پی جی BNMU مدھے پورہ۔ آج میں بچوں کا کلاس فرسٹ سیمسٹر کے بچوں کا کلاس لے رہا ہوں۔ تو بچے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ابھی جو آن لائن کلاس چل رہا ہے اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ پوری انسانیت ابھی ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ یہ جو ابھی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تمام بچے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سبوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو بہتر بنائے۔ آج میں جو کلاس آپ کو لے رہا ہوں وہ فرسٹ سیمسٹر سے تعلق رکھتا ہے اور 16واں پیپر ہے اقبالیات۔ اقبالیات میں فلسفہ خودی، اسی پر بحث کر رہا ہوں۔ تو اقبال کی فلسفہ خودی پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال شاعر مشرق، شاعر اسلام اور حکیم الامت کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی دو جملوں میں یہ ہے کہ اپنی ہستی پہچان اور اپنی ہستی ثابت کر۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو خودی سے روشناس کرانے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ بقول علامہ اقبال، خودی عظمت اعظم کی شناخت کا دوسرا نام ہے جو قرآن حکیم کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ وہ مشرق کو ایک ایسی خودی سے روشناس کرانا چاہتے تھے جس میں خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بقول اقبال، یہ کائنات انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اس کی چمک دمک بھی انسان کی ذات گرامی کی ہی بدولت ہے۔ علامہ اقبال کو خودی کی جلوتوں میں مصطفائی اور خلوتوں میں کبریائی نظر آتی ہے۔ کہیں کہیں تو انہوں نے خودی کے پردے میں ساری خدائی دیکھ ڈالی ہے۔ اقبال سکوت کے حصار میں مقید ہونا قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ طوفان و تلاطم میں اپنی ہستی سے کھیلتے ہوئے تنکے سے سبق لیتے ہیں۔ اس نظریہ خودی کو اپنانے کے لیے اقبال نے مفکرین مغرب و مشرق کی بلند پایا تصنیف کا گہرا مطالعہ کیا، قرآن کریم کے بحر حکمت میں غوطہ لگایا، تب جا کر کہیں انہوں نے خودی کے بیش بہا گوہر نکالے۔ خود فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ قرآن شریف کا مخفی علم مجھ کو عطا کیا۔ میں نے 15 سال تک قرآن پڑھا اور بعض آیتوں پر مہینوں بلکہ برسوں غور کیا۔ اقبال کی اس پیغام خودی کا محرک مسلمانوں کی ذبح حالی تھی۔ دراصل اقبال کی فلسفہ خودی اپنے وقت کی لازمی پیداوار ہے۔ علامہ اقبال کا دور وہ دور تھا جب اسلامی دنیا
اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمان ہر جگہ مایوس اور ہراساں ہو رہے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کی ایک ہی صورت تھی، وہ یہ کہ انہیں بے عملی کے اس خواب سے جگایا جائے اور قید غلامی سے آزاد کیا جائے اور انہیں جد و جہد پر آمادہ کیا جائے۔ خودی کیا ہے؟ اس کا اگر ہم گہرا مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ اقبال خودی کو کبھی غرور و تکبر کا جامہ نہیں پہناتے، بلکہ اس سے انفرادیت، انا یا شخصیت مراد لیتے ہیں۔ اقبال خود فرماتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر یا پانی بھی ہے۔ اگر قدرت خداوندی کی روشنی کے سامنے انسانی خودی قائم رہ جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی خودی کی صلاحیتیں کام آ گئیں اور انسانی خودی بلند ہو کر خدا کی ذات میں مل گئیں۔ وہ خودی کو بلند کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا ایک دوسرا فلسفہ بھی ہے جس میں لوگ اپنی ہستی کو مٹا کر خدا تک پہنچتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں ملا دے، کیونکہ قطرہ جب تک دریا نہیں بنتا۔ اقبال نے اس نفی زندگی یا نفی خودی کے فلسفہ کو سمجھا اور اس کے مقابل اثبات خودی یا اثبات زندگی کا جاندار فلسفہ خودی پیش کیا، جو زندگی اور خودی کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہو۔ جو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ایک طرف اور دوسری طرف اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا، یہ دونوں انتہا ہوئے۔ ان دونوں انتہاؤں کا شکار ہو کر انسان بیکار ہو جاتا ہے، اور ان دونوں سے بچ کر اور بیچ کا راستہ اپنا کر وہ باکار ہو جاتا ہے، کیونکہ میانہ روی ہی اسلامی تعلیم ہے۔ اس پر چلنے والا ہی مرد مومن ہے، مرد کامل ہے اور مرد قلندر ہے، جو بڑا بے خوف اور نڈر ہوتا ہے۔ صرف خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، غیر خدا کے خوف سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ اقبال کے مرد مومن اور نشے کے فوق البشر میں کچھ ظاہری مماثلت پائی جاتی ہے، مگر واضح فرق ہے۔ نشے کا فوق البشر یا سپر مین جو عام لوگوں کے مقابل میں سربلند ہوتا ہے اور عام لوگوں کو کچل دینا چاہتا ہے، اس کے تحت دو تحریکیں ابھری، پہلی ہٹلر کی نازی اور دوسری مسولینی کی فسطائی، اور دونوں ہی ظالمانہ اور جارحانہ تحریکیں تھیں۔ آخرکار دونوں تحریکیں پاش ہو گئیں، جمہوریت اور اشتراکیت کے ہاتھوں پامال ہو گئیں۔ جمہوریت اور اشتراکیت میں دونوں سے زیادہ
لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں اجتماعیت کے ساتھ انفرادیت کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، تاکہ صالح جماعت صالح افراد سے بن سکے۔ اقبال نے اپنے فلسفے میں اسی بات کو پیش کیا ہے۔ اقبال نے اپنے فلسفہ میں اسی بات کو پیش کیا ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی نیچے کے نقد نہیں کی، بلکہ اس کی جڑیں اسلامی تعلیمات میں پیوست ہو گئیں۔ لہذا علامہ اقبال کا فلسفہ خودی خودداری کا فلسفہ ضرور ہے، خودداری کا فلسفہ ضرور ہے، لیکن اس خودداری میں شیطانی ہٹ دھرمی نہیں، بلکہ اس میں بڑی نرمی ہے اور ساتھ ہی سختی بھی ہے، کیونکہ مرد مومن نرم بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے۔ بقول موصوف، جو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔